حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معزز حاضرین، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں حکم جاری فرما دیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر حضور کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں حضور ان سب کے لیے نبی رحمت اور رسول بن کے آئے ہیں۔ تو جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 3 میں نے تلاوت کی، اور 210 آیات 210 احادیث براہ راست واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 3 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور نبوت پیدا فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور فرمایا حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اے علی تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو غور کریں کہ جن میں 4 یار نبی کے، جن میں نبیوں جیسی خصوصیات تھیں، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ ساری عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں، بلکہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، تو یہ قادیان کا گانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضور نے ایک مثال کے ساتھ اپنی ختم نبوت کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، تو جو کوئی بھی اس عمارت کو دیکھتا ہے کہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، اور ایک جگہ اینٹ کی خالی چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ اگر یہ اینٹ یہاں رکھ دی جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح حضور کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حضور کریم کا ارشاد پاک ہے کہ میرے بعد 30 دجال اور 30 کذاب ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ کذاب کا مطلب ہے جھوٹا، دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ فرمایا 30 کذاب اور دجال ہوں گے جو میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو مسیلمہ کذاب نے خط لکھا، اس خط میں حضور کریم کو لکھتا ہے وہ کذاب کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، آدھے عرب کے آپ نبی یا آدھے عرب کا نبی میں ہوں، اور کہتا ہے نعوذ باللہ آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس خط کا جواب دینا ضروری تھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا آخری فیصلہ ہے۔ تو آپ نے اس خط کی جواب میں پہلی ہی لائن پہ لکھا کذاب، جھوٹا۔ تو حبیب بن زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، یہ خط اس کذاب کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ تو آپ نے حبیب بن زید کو وہ خط عطا فرمایا اور اپنا گھوڑا عطا فرمایا اور کاندھے پہ نیزہ باندھ دیا اور تھپکی دے کے فرمایا اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا۔
تو وہ بوڑھا صحابی تھا، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے، جیسے کوئی نوجوان چلتا ہے۔ وہ خط لے کے اس قذاب کے دربار میں پہنچے، نیزہ زمین پہ گاڑا۔ تو قذاب پوچھتا ہے کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم محبوب خدا اللہ کے آخری نبی کے غلام ہیں۔ پوچھتا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درباری کو دیتے ہیں، درباری اونچی آواز میں پڑھتا ہے۔ تو اس نے اپنے درباری کو دیا تو درباری میں اونچی آواز میں پڑھا قذاب، پہلی لائن میں قذاب لکھا تھا۔ تو قذاب کا لفظ سن کے آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، کہتا تیرے نبی نے مجھے قذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میرا نبی قذاب کہے وہ قذاب ہی ہوتا ہے۔ کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار ایک اشارے کے منتظر ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے بھی کچھ دودھ پیتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، جب میں چلا تھا تو میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، تیرے پہرے داروں کو کیوں دیکھوں؟ اس نے آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، پھر گردن پہ تلوار رکھ کے کہتا اپنا بیان بدل لے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ہمیں ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد شہادت کی موت کی دعا کرتے ہیں، جو رات کو سونے سے پہلے بستر پر یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا۔ تو اس قذاب نے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا میرا حبیب شہید کر دیا گیا ہے، اور ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر بھی میرے نبی نے بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں کے دروازے میرے حبیب کے لیے کھول دیے۔ کچا رنگ للاری والا لہندا چڑھتا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ لہندا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض نشان سے۔ امت کا اجماع کلی اور قطعی عقیدہ ختم نبوت پر ہوا ہے۔ اجماع 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے، ایک اجماع قولی ہوتا ہے، ایک اجماع بالسیف ہوتا ہے۔ سکوتی اجماع یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے فتویٰ دے دیا، دوسرے صحابہ اس کے رائے کے احترام میں خاموش ہو گئے، خاموش حمایت کی، اسے کہتے ہیں سکوتی اجماع۔ ایک ہوتا ہے قولی اجماع، کسی ایک صحابی نے فتویٰ دے دیا، پھر دوسرے نے دیا، تیسرے نے دیا، درجنوں صحابہ کرام نے فتویٰ دیا، اسے کہتے ہیں قولی اجماع۔ ایک ہوتا ہے بالسیف اجماع، تلوار کے ساتھ، یہ سب سے عظیم اجماع ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ کسی پر اجماع بالسیف نہیں ہوا۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سارے صحابہ نے تلوار کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بچایا ہے۔ پھر صدیق اکبر نے بلکہ فرمایا کہ بدری بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، تلواروں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس عقیدے کو بچایا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہی عاشقوں کے خون سے بنا ہے اور قیامت تک خون کے ساتھ اس کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ تو آج آپ نے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اور میرے ذمہ کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ کیا مسائل ہیں؟ پاکستان میں جس کو بھی حکومت ملتی ہے، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، 2 شرطیں ان سے منواتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ منواتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے۔ 50 اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، کسی نے قادیانی کو کافر قرار نہیں دیا۔ یہ واحد پاکستان ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے قادیانی کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ حضرات، یہ یہود و نصارہ تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے نہیں روکیں گے، کر جتنے مرضی عمرے کر، حج کر، لیکن انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ تو دوسرا جو ان کا شرط منوائی جاتی ہے وہ پاکستان سے گندم کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ کھاد مل ہی نہیں رہی، کھاد مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان سے کڑک ختم کر دی جائے تاکہ غربت چھا جائے اور یہ ہمارے ایمانوں کو خرید سکیں۔ پہلی جو حکومت آئی تھی نواز شریف کی، اس نے بھی یہی کام کیا۔
یہ بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. تو آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ آپ نے ووٹ دینا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ. انشاءاللہ. ہم نے کوئی ان سے عہدے نہیں لینے، ہم نے کوئی مینیجر سرور صاحب نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا ان کی طرف سے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ حضور کی ختم نبوت کو بچا رہے ہیں. انشاءاللہ. اور جو حضور کی ختم نبوت کو بچاتا ہے اس کی کیا شان ہے. ایک جنازہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا تو فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ فاسق فاجر گناہ گار کبیرہ گناہ کرنے والا ہے. اللہ کے عمر فاروق وہ ہیں جب وہ بولتے تو اللہ کی وحی آ جاتی تھی. 34 سے زائد مرتبہ جو فاروق اعظم نے فرمایا اللہ نے قرآن کی وحی نازل فرما دی. ان کی زبان پہ رب بولتا ہے، لیکن آج میرے نبی نے فاروق اعظم کی بات نہیں سنی. اور صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کے ایمان کی گواہی دے کہ اس کے پلے میں کوئی نیکی ہے، کیونکہ میرا نبی جانتا تھا کہ اس کے پلے میں کون سی نیکی ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو زیادہ اعمال ظاہری کرتے نہیں دیکھا، لیکن ایک جنگ کی رات تھی، میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، یہ کہہ رہا تھا جو تیر لگے جو نیزہ لگے مجھے لگے میرے نبی کو کچھ نہ ہو. تو نبی پاک نے فرمایا آؤ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. جنازہ پڑھا دیا. جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے سے کفن اٹھا کر فرمایا اے فلاں بن فلاں، لوگ تجھے جہنمی کہتے، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا ہوں تو جنتی. اور فاروق اعظم سے فرمایا عمر سن لو، حشر کے دن لوگوں سے اعمال ان کا عقیدہ پوچھا جائے گا. تو غور کریں کہ جس کے فاسق ہونے کی گواہی عمر دے دے اور اس نے صرف ایک نیکی کی، میرے نبی کے خیمے کا ایک رات پہرا دیا، وہ جنتی. اس کے دوسرے گناہوں کو نہیں دیکھا گیا، صرف یہ دیکھا گیا کہ اس نے حضور کے خیمے کو پہرا دیا تھا. جو آج حضور کی ختم نبوت کو بچائے گا اس کے بھی گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ صدیق اکبر کے پرچم تلے. سبحان اللہ. حضور کریم نے فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرماؤں گا، لیکن قادیانی پیشاروں اور ختم نبوت کے غداروں کی بخشش نہیں ہو سکتی، ان کی شفاعت نہیں ہو سکتی. ہمیں سے غرض نہیں ہے کہ طریق لبیک یا رسول اللہ ہارے یا جیتے، اگر تم نے ووٹ دیا تو تمہارا وہ ووٹ ختم نبوت کے پہرے میں جائے گا، ختم نبوت کی حفاظت میں جائے گا. ایک بادشاہ تھا حضور کریم کے وصال شریف کے بہت زمانے کی بات ہے، بڑا ظالم تھا، بڑا فاسق فاجر تھا. اس نے ایک کام کیا، اس نے اپنی ساری فوج کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک پہاڑ کے ساتھ کھڑا کر دیا اور پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کر نظارہ کر رہا تھا. اس نے صرف ایک فکرہ کہا کہ کاش میں نبی کریم کے زمانے میں ہوتا، اس فوج کے ساتھ حضور کریم کی مدد کرتا. تو مر گیا، کسی کو خواب میں ملا تو وہ جنت میں تھا. اس نے پوچھا تو کیسے بخشا گیا؟ اس نے کہا جو فکرہ میں نے نبی کی حمایت میں مولا تھا اس فکرے کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. تو آج تو بھی ختم نبوت کی حمایت کر، انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ووٹ دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی حفاظت فرمائے، انہیں کامیاب فرمائے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ کمال ہے صاحب، ماشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور نبی پاک جس میں محمد گفتار میرے دل مسلم کو صحت مند نبی عمر کا نازل اذان پاک رسول کے گوشت میں نیک حاجت پورا کرنا. اے نبی پاک تدروس جتنا درستہ کے پتے پائیں دھکتے دیتا رہتا ہے، جتنے تیرے رحمت کا جتنا تیرا فضل ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. محمد کا یا
17 بندے 17 بندے 17 دوست